السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان میں عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوں گے۔ اس سے پہلے پاکستان میں بہت سارے انتخابات ہوئے ہیں اور ان کی تاریخ کافی دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے پاکستان میں پنجاب اسمبلی کے 1951 کے انتخابات ہوئے تھے، جس میں ممتاز دلتانہ نے کامیابی حاصل کی تھی، اور اس کے بعد صوبہ سرحد اور دیگر صوبوں میں بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اپریل 1954 میں مشرقی پاکستان اسمبلی کے انتخابات ہوئے، جس میں جگتو فرنٹ نے کامیابی حاصل کی اور 272 نشستیں حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ نے صرف اور صرف 9 نشستیں حاصل کی۔ اور اس کے بعد مطالبہ کیا گیا کہ پورے ملک میں دوبارہ سے انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ مسلم لیگ کی مشرقی پاکستان میں اکثریت نہیں رہی۔ 1956 میں چودھری محمد علی نے پاکستان کا پہلا آئین تشکیل دیا، چودھری محمد علی کے دور میں ہوا۔ اس کے پہلے بھی ایک انتہائی دلچسپ تاریخ ہے، جس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنائی جا سکتی۔ 1958 میں پاکستان کا پہلا مارشل لا لگا، جو کہ سکندر مرزا نے لگایا، اور پھر اس کو ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا۔ 1960 میں ایوب خان نے اپنا ایک صدارتی انتخاب کرایا، جس میں ایوب خان ایک فرد واحد کے طور پر کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آیا اور 95% سے زائد ووٹ حاصل کیے، اور یہ انتخاب بھی بی ڈی ممبرز کے ذریعے ہوا۔ ایوب خان نے بیسک ڈیموکریٹک سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا، جس میں 40,000 ممبران مشرقی پاکستان اور 40,000 مغربی پاکستان میں ہوتے، اور انہیں لوکل سطح پر، دیہات کی سطح پر، قصبے کی سطح پر، شہر کی سطح پر، ضلعی سطح پر لوگوں کو الیکٹ کیا جاتا، اور وہ لوگ پھر صدر کو الیکٹ کرتے۔ تو اس طریقے سے ایک صدارتی انتخاب 1960 میں ایوب خان نے کرایا، اور اس کے بعد 1962 کا آئین ایوب خان نے تشکیل دیا، اور اسی آئین کے تحت ایوب خان نے ایک اسمبلی تشکیل دی، جس کے 156 ارکان تھے۔ اس کا انتخاب بھی بی ڈی ممبرز کے ذریعے ہوا، انہوں نے ہی اسمبلی کے ممبران کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد 1965 کے انتخابات جنوری 1965 میں ہوئے، جس میں ایوب خان کا مقابلہ محترمہ فاطمہ جناح نے کیا۔ فاطمہ جناح کے خلاف بہت بڑی کیمپین لانچ کی گئی اور ان کی کردار کشی کی گئی، اور اس کے باوجود انہوں نے ایوب خان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ساری مشینری اس وقت ایوب خان کے پاس تھی۔ 1965 کے انتخابات کے نتائج ویسے ہی تھے جس طریقے کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ فاطمہ جناح کو 28,000 سے زائد ووٹ پڑے، جبکہ ایوب خان نے 49,000 سے زائد ووٹ حاصل کی۔ یہ انتخابات بھی بی ڈی ممبرز کے ذریعے ہوئے تھے، اور براہ راست عوام نے ان میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد 1970 کے انتخابات 7 دسمبر 1970 کو منعقد ہوئے۔ ایک طرف عوامی لیگ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ دونوں جماعتوں نے دونوں اطراف میں بہت زیادہ کیمپین کی۔ یہ انتخابات لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے ہوئے تھے، اور اس میں عوامی لیگ نے 160 نشستیں حاصل کی، جبکہ پیپلز پارٹی نے 81 نشستیں حاصل کی۔ عوامی لیگ کی واضح طور پر انتخابات میں اکثریت تھی۔ اقتدار کا حق بھی عوامی لیگ کو ہی بنتا تھا، لیکن عوامی لیگ کو اس وقت اقتدار نہیں دیا گیا، اور بھٹو اس حق میں تھے کہ پیپلز پارٹی بھی حکومت میں شامل ہو جائے اور اقتدار دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے۔ جب یحییٰ خان نے مجیب الرحمن سے ملاقات کی تو کافی وہ مطمئن ہوئے، لیکن جب لاڑکانہ میں آ کر دوبارہ سے انہوں نے بھٹو سے ملاقات کی تو وہ مجیب الرحمن کے دوبارہ خلاف ہو گئے، اور اسپیشلی مجیب الرحمن فوج کے سیاست میں آنے کے زیادہ حق میں نہیں تھے، تو اس وجہ سے بھی یحییٰ خان ان کے زیادہ خلاف ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد مذاکرات زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے، اور پھر جب یحییٰ خان نے اعلان کیا کہ اب ڈھاکہ کے مقام پر اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، تو وہاں پر بھٹو نے جانے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ اگر کوئی بندہ ڈھاکہ میں جائے گا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، جس کے اوپر مجیب الرحمن نے بھی غصے کا اظہار کیا۔ تو حالات مزید خراب ہوتے گئے ان انتخابات کے نتیجے میں، اور 23 مارچ 1971 کو مجیب الرحمن نے اپنے گھر پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لگا دیا، اور بہت ساری عمارتوں پر بنگلہ دیش کے جھنڈے لگائے گئے، اور پاکستان سے
رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ اسی الیکشن کے نتیجے میں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن میجورٹی کو اہمیت نہیں دی گئی اور جو منورٹی تھی اس کو اقتدار دے دیا گیا، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت بنائی اور پہلا جمہوری دور پاکستان میں شروع ہوا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے فری اور فیئر الیکشن تھے، لیکن نتائج کو نہیں مانا گیا۔ اس کے بعد 1977 میں جب بھٹو حکومت کے حالات خراب ہونے لگے تو بھٹو نے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ 1977 کے انتخابات میں بھی کہا گیا کہ بہت بڑے پیمانے پر بھٹو حکومت نے دھاندلی کی، پولنگ اسٹیشنز پر دھاوے بولے گئے، اور اس کے بعد انتخابات ختم ہونے کے بعد بہت بڑے پیمانے پر ان انتخابات کے خلاف پورے ملک میں احتجاج ہوئے۔ پیپلز پارٹی نے 155 نشستیں حاصل کی تھیں۔ پاکستان جمہوری اتحاد جو کہ 9 جماعتوں کا اتحاد تھا، اس نے پورے ملک میں احتجاج کی کال دے دی اور پورے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا ان انتخابات کے خلاف۔ بالآخر پیپلز پارٹی اور جمہوری اتحاد کے درمیان مذاکرات ہو گئے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ عام انتخابات کرائے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضیاء الحق نے پاکستان پر ایک اور مارشل لا لگا دیا، اور 1977 میں ہی تیسرا مارشل لا لگ گیا جب ضیاء الحق نے یہ جواز بنایا کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ مارشل لا لگا دیا جائے۔ تو اس طریقے سے پاکستان میں تیسرا مارشل لا لگا، اور اس کے بعد ایک اور ڈکٹیٹر نے انتخابات کرائے اور انتخابات کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے ضیاء الحق نے 2 مرتبہ انتخابات کا اعلان کیا، لیکن پھر منسوخ کر دیا، اور آخر کار 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے۔ ہر امیدوار کے لیے 50 افراد کی تائید ہونا لازمی تھی۔ انہی انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنیجو پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور ضیاء الحق نے 58(2)(b) کو 8ویں ترمیم کے ذریعہ ان کا حصہ بنا دیا، جس کے ذریعے اپنے غیر آئینی اقدام کو لیگل قرار دیا، اور صدر کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اسمبلی کو توڑ سکتا ہے اور وزیر اعظم کو ہٹا سکتا ہے۔ جب ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو ایک طیارے کے حادثے میں مارے گئے تو اس کے بعد 1988 کے انتخابات پاکستان میں ہوئے، جہاں پر پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور 93 نشستیں پیپلز پارٹی کو ملی، اور پیپلز پارٹی کے مخالف اسلامی جمہوری اتحاد جس کے سربراہ میاں محمد نواز شریف تھے، اس کو 54 نشستیں ملی۔ ایک واضح اکثریت حاصل نہیں ہو سکی پیپلز پارٹی کو، چنانچہ پیپلز پارٹی نے MQM اور دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں سے مل کر حکومت بنائی، اور اس طریقے سے بینظیر بھٹو پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے بینظیر بھٹو کی حکومت کو 58(2)(b) کے ذریعے ہی ختم کر دیا، جس کو منظور ضیاء الحق نے کیا تھا۔ پھر اکتوبر 1990 میں انتخابات ہوئے، جس میں نواز شریف کی قیادت میں اسلامی جمہوری اتحاد نے کامیابی حاصل کی اور 111 نشستیں حاصل کی، جبکہ پیپلز ڈیموکریٹک الائنس نے 44 نشستیں حاصل کی۔ ان انتخابات میں بھی کہا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی اور غلام اسحاق خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کی مدد کی۔ بعد میں 2012 میں کیس بھی کیا گیا۔ تو اس طریقے سے نواز شریف پہلی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد اکتوبر 1993 میں انتخابات ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی نے 86 جبکہ نواز شریف نے 72 نشستیں حاصل کی، اور اس بار بھی پیپلز پارٹی نے مختلف جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنا کر حکومت شروع کی، اور یہ حکومت 1997 تک قائم رہی، جبکہ 1997 میں ایک دفعہ پھر 58(2)(b) کے ذریعے بینظیر بھٹو کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ اس دفعہ فاروق لغاری نے بینظیر بھٹو کی حکومت کو گرا دیا۔ پھر فروری 1997 میں انتخابات ہوئے، جس میں مسلم لیگ نے 137 نشستیں حاصل کی، اور میاں محمد نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم بنے، اور اس بار انہوں نے وزیر اعظم بنتے ساتھ ہی 58(2)(b) کو ختم کر دیا، جس کے تحت پچھلی حکومتوں کو صدر نے گرایا تھا اور صدر کے اختیارات کم کر دیے۔ لیکن اس بار نواز شریف کے تعلقات
پرویز مشرف کے ساتھ خراب ہو گئے، اور اس نے پرویز مشرف کو ہٹانے کا جب فیصلہ کیا تو نے اس وقت نواز شریف کی حکومت کو گرا دیا اور پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ایمرجنسی کے بعد ایک اور صدارتی ریفرینڈم ہوا جس میں 98% سے زائد ووٹ پرویز مشرف کے حق میں ہوئے، اور اس سے پہلے ایوب خان نے بھی ریفرینڈم کرایا تھا، ضیاء الحق نے بھی ریفرینڈم کرایا تھا، اور اب پرویز مشرف نے بھی اپنے حق میں ایک ریفرینڈم کروایا۔ اکتوبر 2002 میں پرویز مشرف نے انتخابات کروائے جس میں کاف لیگ نے 118 نشستیں حاصل کی، پیپلز پارٹی نے 80 نشستیں حاصل کی، اور متحدہ مجلس عمل نے 63 نشستیں حاصل کی۔ اس دفعہ بھی مخلوط حکومت بنی اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے امیدوار انتخابات کے بعد کاف لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد میر ظفر اللہ خان جمالی پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ایک اور ڈکٹیٹر کا دور اسی کے ساتھ چلتا رہا۔ پرویز مشرف کے دور میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، لال مسجد کا واقعہ ہوا، اور اس کے علاوہ وکلاء نے ایک تحریک شروع کر دی۔ اس موقع پر پرویز مشرف کو مجبوراً انتخابات کا اعلان کرنا پڑا۔ یہ انتخابات فروری 2008 میں منعقد ہوئے۔ اس سے پہلے بینظیر بھٹو کو 27 دسمبر کو شہید کیا گیا تھا۔ اس انتخابات میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی، اور پیپلز پارٹی کو 124، نون لیگ کو 91، جبکہ کاف لیگ کو 54 نشستیں ملی۔ اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتوں نے مل کر مخلوط حکومت بنائی، اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو چنا گیا۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد پرویز مشرف نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے، اور پرویز مشرف کے خلاف مختلف تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئیں، تو پرویز مشرف کو مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا، اور اس کے بعد آصف علی زرداری پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد انتخابات مئی 2013 کو منعقد ہوئے جس میں مسلم لیگ نون نے واضح کامیابی حاصل کی، اور 166 نشستیں مسلم لیگ کو حاصل ہوئیں، اور اس کے باوجود 6 نشستوں کی کمی تھی۔ آزاد امیدواروں کے ملانے کے ساتھ اسمبلی میں مسلم لیگ نون نے اکثریت حاصل کر لی۔ پیپلز پارٹی نے 42، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے 35 نشستیں اس انتخابات میں حاصل کی تھی، اور ان انتخابات کے بعد پی ٹی آئی نے پورے ملک میں لانگ مارچ کیے طاہر القادری کے ساتھ مل کر، اور دھرنا دیا گیا جہاں پر عمران خان نے چند حلقوں کے کھلنے کا مطالبہ کیا، لیکن وہ حلقے نہیں کھلے، اور اس کے بعد عمران خان کو دھرنا ختم کرنا پڑا۔ اس کے بعد جولائی 2018 میں انتخابات منعقد ہوئے جس میں پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی، اور پی ٹی آئی نے 116 نشستیں حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ نے 64 اور پیپلز پارٹی نے 43 نشستیں حاصل کی۔ عمران خان پہلی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ ان الیکشن پر بھی کوسچن ریز کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو 2013 میں انتخابات بھی ہوئے ان پر بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، جس کا اظہار عمران خان نے کیا، اور 2018 کے انتخابات کے دوران بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی دھاندلی ہوئی۔ ان انتخابات کے بعد بھی بہت سارے الیکٹیبل سے عمران خان کو مدد لینا پڑی، ایم کیو ایم سے اتحاد کیا، اور اس کے بعد ہی عمران خان کو اکثریت حاصل ہوئی، اور بلوچستان عوامی پارٹی کا اتحاد ہوا، اور اس کے بعد عمران خان نے حکومت بنا لی۔ لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا، اور جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، اس سے پہلے یہ تمام لوگ سندھ ہاؤس میں ملے، جو بہت سارے لوگ عین موقع پر پی ٹی آئی کو جوائن کر چکے تھے، اور اس کے بعد جب 9 مئی واقعہ پیش آیا تو ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جو مختلف پارٹیوں سے پی ٹی آئی میں آئے تھے، تو اس طریقے سے انتخابات ہوتے رہے، اور بہت دفعہ بہت سارے فیکٹرز اس میں شامل رہے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی پارٹی کو ایک واضح اکثریت حاصل ہوئی ہو، اور ہر انتخاب میں کسی نہ کسی پیمانے پر یہ کہا گیا کہ اس میں یا تو دھاندلی ہوئی ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا حربہ استعمال کیا گیا ہے جس کے ذریعے دوسری پارٹی نے انتخابات جیتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ صرف کہا گیا کہ فری اور فیئر الیکشن ہوئے جو 1970 کے انتخابات تھے، لیکن ان کے نتیجے کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور اکثریت کے بجائے
جس پارٹی نے کم ووٹ حاصل کیے تھے اس کو حکومت دی گئی۔ اب 8 فروری 2024 کو انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے۔ انتخابات سے پہلے نواز شریف پاکستان واپس آ چکے ہیں اور ان کے کیسز جو اس سے پہلے ان پر بنائے گئے تھے وہ معاف کیے گئے ہیں، اور عمران خان اس دفعہ جیل میں موجود ہیں۔ ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ دوسری پارٹی جوائن کر چکے ہیں اور ایک نئی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی اسی دوران بنی ہے۔ اس دفعہ بھی الیکشنز پر بہت زیادہ کوسچنز ریز کیے جا رہے ہیں، اور انتخابات سے پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ اس انتخابات کے نتیجے میں بھی ایک مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی لیول پلائنگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے۔